ذرا سوچئے، ایک شخص مدینہ کے بازار میں آتا ہے، نہ اس کے پاس سرمایہ ہے اور نہ کوئی جان پہچان، اور چند سال بعد ہی مدینہ کے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں، آپ اگر کسی پتھر کو بھی اٹھا لیں تو نیچے سے سونا چاندی نکل آئے۔ جی ہاں، آپ ہیں عشرہ مبشرہ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اپنا کاروبار بالکل زیرو سے شروع کیا اور پھر کامیابی کی ان بلندیوں کو چھوا کہ اسلامی تاریخ آج بھی آپ کے ذکر سے جگمگا رہی ہے۔ میرا نام ہے افتخار اقبال۔ آج کی ویڈیو نہ صرف ہمیں کاروبار کرنے میں موٹیویشن مہیا کرے گی، بلکہ ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اخروی زندگی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبد و عمر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے صرف 2 دن بعد آپ اسلام لے آئے اور سابقین اولین میں شامل ہوئے، یعنی آپ بھی اسلام قبول کرنے والے ابتدائی لوگوں میں سے تھے۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ ایک کامیاب تاجر، بہت مالدار اور بے انتہا سخی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت مشکلات برداشت کی۔ قریش نے ان پر ظلم ڈھائے۔ آپ نے 2 بار ہجرت کی، پہلے مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ کا ایمان ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا، نہ کوئی تکلیف آپ کو ڈگمگا سکی، نہ ہی کوئی دنیاوی لالچ۔ اب آتا ہے وہ لمحہ جو اس پورے واقعے کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا اور مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ سوچئے ذرا، جو شخص کل تک مکہ میں ایک کامیاب تاجر تھا، آج مدینہ میں خالی ہاتھ ہے۔ اکثر لوگ ایسی صورتحال میں مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا۔ مستقبل کا ڈر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، مگر صحابہ کرام کے دل ایمان کے نور سے روشن تھے۔ ان کے دلوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کل کی فکر، انہیں اپنے رب پر کامل یقین تھا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک عظیم بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اسی بھائی چارے کے تحت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اخوت حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم کیا گیا۔ مدینہ میں حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے خوشحال اور صاحب مال لوگوں میں سے تھے۔ جب ان کا بھائی چارہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قائم کیا گیا تو انہوں نے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ کہا، عبد الرحمن، میں مدینہ کے مالدار لوگوں میں سے ہوں، میں اپنا آدھا مال تمہیں دیتا ہوں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ اگر ہم میں سے یہ صورتحال پیش ہو، ہم ہجرت کر کے کسی ایسے شہر چلے جائیں جہاں نہ کوئی ہمیں جانتا ہو، نہ کوئی پہچانتا ہو، اور وہاں پر موجود ایک مالدار شخص اپنی آدھی دولت آپ کو دینے کے لیے تیار ہو، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ آج احادیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تمہارے اہل اور مال میں برکت ڈالے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ اس ایک جملے میں کتنا بڑا سبق چھپا ہے۔ یہ جملہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں بوجھ نہیں بنوں گا، میں خود محنت کروں گا، مجھے پیسہ نہیں موقع چاہیے۔
آج ہم میں سے اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں اپنا کام اپنا کاروبار کیسے کر سکتا ہوں؟ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس توکل تھا۔ آپ کو یقین تھا کہ اگر انسان سچی نیت سے محنت کرے تو اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ آپ محنت سے نہیں گھبرائے اور کام کرنے میں آگ محسوس نہیں کی۔ آپ کے اندر خودداری تھی۔ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کرنے کو ترجیح دی، اور یہی ہے کامیابی کا راز۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکا کے بازار میں تجارت شروع کی۔ شروعات بہت چھوٹی تھی، مکھن اور پنیر بیچنا شروع کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کوشش کی کہ کاروبار صاف اور سیدھا ہو۔ کبھی ادھار لے کر تجارت نہیں کی اور نہ ادھار دے کر۔ کبھی بھی زیادہ منافع کے لالچ میں مال کو ذخیرہ نہیں کیا، اور سب سے اہم یہ، اگر مال میں کوئی عیب ہوتا تو اسے فروخت کرتے وقت بتا دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت بڑھتی چلی گئی۔ مدینہ کے بازار میں ان کا نام اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ کہا کرتے تھے، آپ اگر کسی پتھر کو بھی اٹھا لیں تو نیچے سے سونا چاندی نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بڑے تاجر تھے، اس سے بھی بڑے سخی تھے۔ آپ کی عظمت صرف مال کمانے میں نہیں تھی، بلکہ اصل عظمت اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں 200 اوقیہ سونا پیش کیا۔ 200 اوقیہ یعنی تقریباً 6 کلو سونا۔ آج کے حساب سے اس کی مالیت تقریباً 27 کروڑ روپے سے زیادہ بنتی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ وہی عبد الرحمن ہیں جو صرف 8 سال پہلے مدینہ آئے تھے اور مکھن اور پنیر بیچ کر اپنا کاروبار شروع کیا تھا، اور صرف 8 سالوں میں اتنی زیادہ ترقی کی۔ یہ ہے محنت، ایمانداری اور اللہ رب العزت کے فضل کی طاقت۔ اور یہی ہے شان صحابہ کرام، جن کے قدموں میں دنیا ہے مگر دل میں دنیا کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ لیکن اتنی دولت اور شہرت کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک حیران کن پہلو تھا، وہ اپنے مال سے ڈرتے تھے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، آپ اپنے مال سے ڈرتے تھے۔ اتنے بڑے تاجر، اتنی دولت، لیکن دل میں ہمیشہ آخرت کا خوف رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اللہ کے سامنے اس مال کا حساب کیسے دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل صدقہ و خیرات کرتے رہتے تھے۔ یہ ہے اصل کامیابی کا نشان۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں تو مال آپ کا مالک نہ بنے، بلکہ آپ مال کے مالک بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں بہت اہم سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ نے سکھایا کہ خودداری سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرو۔ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، یہ جملہ ہماری زندگی کا اصول ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ گروتھ مائنڈ سیٹ۔ آپ نے مچھلی نہیں مانگی، آپ نے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سیکھا۔ چھوٹی شروعات سے کبھی نہ گھبرائیں۔ کام چھوٹا ہے، مجھے اس کام کو کرنے میں شرم آتی ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکھن اور پنیر بیچ کے شروعات کی۔ بڑی کامیابی ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی آتی ہے۔ کامیابی کے بعد سخاوت کرنا کبھی نہ بھولیں۔
مال کمانا مشکل ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اور سب سے بڑھ کر محنت ضرور کریں اور اللہ پر توکل رکھیں اور بھروسہ رکھیں۔ جب نیت سچی ہو اور محنت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں بازار کا کون سا راستہ ہے؟ وہ کون سی محنت ہے جو آپ آج سے شروع کر سکتے؟ کیا آپ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح خود کو یہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ایسے ہی ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔